بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 112 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 شروط السلام اور جنس نمبر 2 السلام بمکیال رجل معین۔ اور کتاب کی عبارت ولا يجوز السلام بمکیال رجل سے لے کر اذا كان له حمل ومؤنة تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 السلام یبطل بفوات قبض رأس المال قبل الافتراق، کہ جدا ہونے سے پہلے اگر رأس المال پر قبضہ نہ کیا جائے تو بیع الکالی بالکالی کے محظور لازم ہونے کی وجہ سے بے سلم باطل ہوگی۔ اصل نمبر 2 القید المفید معتبر وغیر المفید لا يعتبر، کہ قید مفید اس کا تو اعتبار کیا جاتا ہے، اور جو قید غیر مفید ہو وہ غیر معتبر ہے۔ اصل نمبر 3 الموہوم فی المشروع مع المنافی کالمتحقق، یعنی ایسا امر کہ جو منافی کے ساتھ مشروع ہو اس میں امر موہوم بھی امر متحقق کی مانند ہوتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس السلام بمکیال رجل معین، اس جنس کو دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 السلام بمکیال رجل معین مقدارہ معلوم، کہ رجل معین کے ایسے مکیال پر بے سلم کرنا کہ جس کی مقدار معلوم ہے تو اس سے بے سلم کرنا جائز ہے۔ فصل نمبر 2 السلام بمکیال رجل معین مقدارہ غیر معلوم، کہ کسی شخص معین کے ایسے مکیال پر بے سلم کرنا کہ جس کی مقدار معلوم نہیں ہے تو ایسے مکیال پر بے سلم کرنا جائز نہیں ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولا يجوز السلام بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه، معناه إذا لم يعرف مقداره لأنه يتأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة وقد مر من قبل، ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا، فإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والحراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء للتعامل فيه، كذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال ولا في طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد تعتريه آفة فلا قدرة على التسليم، وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال أرأيت لو أذهب الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه، ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى والبساخي بفرغانة۔ اور بے سلم کسی معین آدمی کے پیمانہ سے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی معین آدمی کے گز سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مقدار معلوم نہ ہو، کیونکہ بے سلم میں حوالگی تاخیر سے ہوتی ہے، پس بسا اوقات وہ ضائع ہو جاتا ہے تو جھگڑے کا سبب بنے گا، اور یہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور ضروری ہے کہ پیمانہ ایسا ہو کہ نہ سکڑتا ہو اور نہ ہی پھیلتا ہو جیسا کہ کاسا۔ پس اگر ایسا ہو کہ بیچنے سے سکڑتا ہو جیسے زنبیل اور تھیلا تو جھگڑا پیدا ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، سوائے پانی کے مشکیزوں کے کہ اس میں لوگوں کا تعامل ہے۔ اسی ہی طرح قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے۔ اور کسی متعین گاؤں کے غلہ میں یا متعین درخت کے پھلوں میں بے جائز نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار اس پر آفت آ جاتی ہے تو وہ حوالگی پر قادر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ پھلوں کو ضائع کر دیں تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے مال کو کیسے حلال سمجھے گا۔ اور اگر گاؤں کی طرف نسبت صفت بیان کرنے کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ مشائخ نے تصریح فرمائی ہے، مثلا بخارا میں خشمرانی گندم اور فرغانہ میں بساخی گندم۔ قال ولا يجوز السلام بمکیال رجل بعینہ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص کے مخصوص پیمانے یا اس کے مخصوص گز پر بے سلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا کہ زید کا اپنا جو مخصوص پیمانہ ہے اس پر آپ نے مجھے 100 مکیال گندم دینی ہے،
یا زید کا جو مخصوص گز ہے اس پر آپ نے مجھے 100 گز کپڑا دینا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ زید کا جو مخصوص پیمانہ ہے یا گز ہے وہ گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو حوالگی کے وقت متعاقدین کے مابین جھگڑا پیدا ہوگا۔ رب السلم پیمانے کی مقدار زیادہ بتلائے گا جبکہ مسلم علیہ کم بتائے گا اور نتیجتاً جھگڑا ہوگا۔ تو ہر ایسی جہالت کہ جو مفضی الی المنازعہ ہو وہ مفسد للعقد ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہیں کہ اس صورت میں ہے کہ زید کے مخصوص پیمانے کی مقدار معلوم نہ ہو یا اس کے مخصوص گز کی لمبائی معلوم نہ ہو۔ اگر مقدار یا لمبائی معلوم ہے تو اس صورت میں زید کے مخصوص پیمانے یا گز پر بے سلم کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا بد ان يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط، اور صحت بے سلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو پیمانہ مقرر کیا گیا ہے وہ کسی ٹھوس چیز کا بنا ہوا ہو، مثلا لوہا ہے یا لکڑی ہے یا کوئی اور دھات ہے۔ اگر وہ پیمانہ ایسا ہے کہ جو سکڑتا ہے یا پھیلتا ہے تو اس سے بے سلم درست نہیں ہے، کیونکہ جھگڑا پیدا ہوگا۔ بئی طور کہ رب السلم وہ کہے گا کہ خوب پھیلا کر اس برتن کو بھریں، اور مسلم علیہ کوشش کرے گا کہ کم سے کم مسلم فی میں اس کو حوالہ کروں، تو نتیجتاً لڑائی ہوگی۔ اور اصل ہم نے پڑھا تھا کہ ہر ایسی جہالت کہ جو مفضی الی المنازعہ ہو وہ مفسد للعقد ہے۔ الا فی قرب الماء، البتہ اس حکم سے پانی کے مشکیزیں وہ مستثنا ہے کہ اگر پانی میں مشکیزوں کے حساب سے بے سلم کی جائے تو اگرچہ مشکیزہ پھیلتا بھی ہے اور سکڑتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حساب سے پانی میں بے سلم جائز ہے، کیونکہ اس پر لوگوں کا تعامل ہے اور بغیر جھگڑے کے یہ معاملہ چلتا ہے، تو مشکیزوں کے حساب سے پانی میں بے سلم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے۔ ولا فی طعام قریۃ بعینھا، یعنی کسی مخصوص گاؤں کے اناج یا کسی مخصوص درخت کے پھلوں میں بے سلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا کہ سرگودا میں فلاں باغ کے مالٹے یا کوہاٹ میں فلاں شخص کے باغ کے امرود، تو اس طور پر بے سلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لأنه قد تعتریہ آفت، اور عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس مخصوص باغ کے مالٹے سارے کے سارے ضائع ہو جائیں یا امرود ضائع ہو جائیں، یا وہ غلہ مخصوص گاؤں کا وہ کسی آفت سماوی کی وجہ سے ختم ہو جائے تو مسلم علیہ حوالگی پر قادر نہیں ہوگا۔ اور ہر ایسی صورت کہ جہاں پر قدرت حالت تسلیم نہ ہو اس صورت میں بے سلم جائز نہیں ہوتی۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور اسی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اشارہ فرمایا کہ جس کو ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داود کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔ اور عدم جواز کی ایک دوسری روایت جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان میں منقول ہے، جس میں زید بن سعنہ جو کہ ایک یہودی عالم تھے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل مکالمہ ہے، جس میں سے صرف ہم موضوع الاستشہاد ذکر کرتے ہیں۔ قال زید بن سعنہ فدنوت الیہ فقلت له یا محمد هل لك ان تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان الى اجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن ابيعك تمرا معلوما الى اجل كذا وكذا ولا اسمي حائط بني فلان۔ قلت نعم، فبايعني صلى الله عليه وسلم فاطلقت همياني فاعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم الى اجل كذا وكذا۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ بے سلم کسی مخصوص باغ کے پھلوں میں کرنا یا کسی مخصوص علاقے کے غلے میں کرنا یا کسی ایک مخصوص درخت کے پھلوں میں کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب زید بن سعنہ نے ایک مخصوص باغ کے پھلوں میں بے سلم کی شرط رکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا۔ وَلَوْ كَانَتِ النِّسْبَةُ إِلَىٰ قَرْيَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ، البتہ اگر کسی مخصوص علاقے کی طرف نسبت صفت کے بیان کے لیے ہو تو یہ جائز ہے۔ مثلا یہ کہا کہ خوشمرانی، تو یہ خوشمران کے علاقے کی طرف نسبت ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خوشمران کے علاقے میں جو گندم پیدا ہو وہ دینی ہے،
بلکہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ خشمران کا گندم وہ عمدہ ہوتا ہے لہٰذا آپ مجھے عمدہ گندم حوالے کریں گے، یا بساخی گندم جو کہ فرغانہ میں اعلیٰ قسم کی گندم ہے، اس کی شرط لگائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بساخ کے علاقے میں جو گندم پیدا ہو وہ دینی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بساخ کے علاقے کی طرح عمدہ گندم آپ نے مجھے بطور مسلم فی دینی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا يصح السلم عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى الا بسبع شرائط، جنس معلوم كقولنا حنطة او شعير او تمر، ونوع معلوم كقولنا سقية او بخسية، وصفة معلومة كقولنا جيد او ردي، ومقدار معلوم كقولنا كذا كيلا بمكيال معروف او كذا وزنا، وأجل معلوم، والأصل فيهما روينا والفقه فيهما بينا، ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود، وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے سلم درست نہیں ہے مگر 7 شرائط کے ساتھ۔ جنس معلوم ہو جیسے ہمارا قول کہ گندم یا جو یا کھجور، اور نوع معلوم ہو جیسے کہ ہمارا قول سیراب کی ہوئی گندم یا بخسیہ گندم، وصف معلوم ہو جیسے ہمارا قول کہ اعلیٰ یا گٹھیا، اور مقدار معلوم ہو جیسے ہمارا قول کہ معروف پیمانے سے اتنے پیمانے ہو یا اتنا وزن ہو، اور مدت معلوم ہو، اور اصل اس میں وہ روایت ہے کہ جو ہم بیان کر چکے، اور فقہ اس میں وہی ہے جو ہم بیان کر چکے، اور راس المال کی مقدار معلوم ہو جبکہ عقد اس کی مقدار سے متعلق ہو جیسا کہ مکیل، موزون اور معدود ہونا، اور حوالگی کی جگہ بیان کرنا بشرط کے مسلم فی کے لیے بوجھ ہو۔ قال ولا يصح السلم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى، یہاں سے صحت سلم کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو شرائط ضروری ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، جن میں سے 5 اتفاقی ہے اور 2 اختلافی ہے۔ تو شرط نمبر 1 جنس معلوم، کہ مسلم فی کی جنس وہ معلوم ہو، مثلا یہ کہے کہ گندم ہو یا چھنا ہو یا جو ہے یا کھجور ہے، اور اسی طرح نوع بھی معلوم ہو، مثلا یہ کہیں کہ وہ گندم کہ جو ٹیوبویل کے پانی سے سیراب کی گئی ہو یا برانی زمین کی گندم۔ نمبر 3 وصفت معلومۃ، صحت سلم کے لیے مسلم فی کی صفت کا معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ یہ کہیں کہ اعلیٰ قسم کی گندم ہو یا ردی قسم کی یا درمیانی قسم کی۔ والاصل فیہ ما روینا، اور ان شرائط میں اصل وہ روایت ہے کہ جو ہم بیان کر چکے، یعنی من اسلم منکم فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم۔ تو کچھ شرائط تو اس روایت سے ثابت ہے، اور کچھ دیگر شرائط دلالات النصوص اور غرر سے بچنے کے لیے لگائی گئی ہیں۔ نمبر 6 اور اسی طرح صحت سلم کے لیے ضروری ہے کہ اگر عقد راس المال کی مقدار کے ساتھ متعلق ہے، یعنی راس المال مکیلی کوئی چیز ہے یا موزونی ہے یا معدودی ہے، تو کیل، وزن اور عدد کا معلوم ہونا امام صاحب کے ہاں صحت سلم کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 7 وتسمیۃ المکان الذی یوفیہ فیہ، یعنی اگر مسلم فی ایسی چیز ہے کہ جس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرنے پر خرچہ آتا ہے، تو اس صورت میں مسلم فی کی حوالگی کی جگہ کی تعین یہ بھی امام صاحب کے ہاں ضروری ہے۔ آخری جو 2 شرائط ہے یعنی 6 اور 7 یہ مختلف ہی ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بالتفصیل بات کریں گے۔ تو آج کی سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔